بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آج کا دن بہت سی ڈھیروں خوشیاں اور برکتیں اور رحمتیں لیے آپ کے لیے شروع ہوا ہوگا، اور اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کا دن آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہوئے اختتام پذیر ہوگا، اور کل ایک نئی صبح جب طلوع ہوگی تو وہ آپ کی زندگی کی ایک نئی اچھی خیر اور برکت اور خوشیوں والی صبح ہوگی۔ ناظرین، آج سچی بات میں خود آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آج میں نے اپنے اسٹوڈیوز میں کسی مہمان کو لیے ہوئے نہیں ہوں۔ میں نے چاہا کہ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں مہمانان گرامی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یقیناً ہمارے علم میں ان سے بڑا اضافہ ہوتا ہے، لیکن آج میں نے یہ چاہا کہ آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کروں، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان ہو، اور اس میں سارا کا سارا وقت میری اور آپ کی گفتگو ہو۔ اور اس کے لیے میں نے ایک موضوع کا بھی انتخاب کیا ہے، اور وہ موضوع ہے توبہ، a fresh start in life، زندگی میں ایک نئی ابتدا۔ توبہ امید کی ایک کرن ہے۔ توبہ ہماری زندگی میں خوشیوں کا پیغام لے کے آتی ہے، ہمارے لیے اس سے امید پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی امید پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، اپنی زندگی میں بہت ساری خطائیں کرتے ہیں، بہت سے گناہ کرتے ہیں، ہمارے اندر شارٹ کمنگز ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت سے غلط کام ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو اپنے جو غلط کیے ہوئے کام ان کو صحیح کس طرح کیا جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے توبہ کے معنی کیا ہے، what are the meanings of repentance، توبہ ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، حقیقت توبہ کیا ہے۔ ہم یہ لفظ تو بہت استعمال کرتے ہیں، توبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ سے معافی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، استغفار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت توبہ ہے کیا؟ توبہ کیسی ہونی چاہیے، اور توبہ کب قبول ہوتی ہے اور کب تک قبول ہوتی ہے؟ فضائل و برکات توبہ اور فوائد توبہ، اس کے فضائل اور برکات کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ گناہ اور خطا سے اجتناب اور خطا اور گناہ کے ارتکاب کے اعتبار سے مخلوق خدا کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کبھی کسی گناہ کا ارتکاب ہی نہ ہو، کبھی کوئی خطا ہی نہ ہو، کسی طرح کی نافرمانی نہ ہو، کسی طرح کا گناہ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تو یہ جو درجہ ہے یہ فرشتوں اور انبیاء کرام کا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے، ان کی یہ یونیکنس ہے، ان کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، فری فرام سنس، ایبسولوٹلی فری فرام سنس۔ تو یہ انبیاء کا درجہ ہے، دا پروفٹس آف اللہ، جو اللہ کے نبی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہے، فری فرام سنس، یعنی وہ گناہ نہیں کرتے، گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کوئی خطا ان سے سرزد نہیں ہوتی، ایسی خطا کہ جو اللہ کی نافرمانی ہو، جو اس میں گناہ کا شائبہ ہو۔ تو جو مخلوق خدا ہے اس میں پہلا درجہ تو ان ہستیوں کا ہو گیا کہ جو نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا کی بارگاہ میں اس کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ اور دوسرا درجہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب ہو اور ان پر اصرار جاری رہے، کبھی ان پر ندامت اور شرمندگی بھی نہ ہو، کبھی ان کو ترک کرنے یا چھوڑنے کا خیال تک بھی نہ آیا ہو۔ یہ شیاطین کا درجہ ہے۔ پہلے تو وہ ہستیاں ہیں جو گناہ کرتی نہیں ہیں، اللہ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہیں، جن کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، جن کی صورت، جن کی سیرت ایک روشن مینار ہے، ہدایت کا مینار ہے۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جاتے ہیں، اور کبھی اس کو ترک کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔
کبھی اپنے گناہ کو ریئلائز ہی نہیں کرتے اور اپنے گناہ پر ان کا جو ہے وہ ایمفیسس کرتے ہیں، اس پہ انسسٹ کرتے ہیں، اس پہ اصرار کرتے ہیں، اور کبھی اس پہ ان کو ریمورس نہیں ہوتا، ریگریٹ نہیں ہوتا، کبھی اس پہ وہ ندامت محسوس نہیں کرتے، ashamed فیل نہیں کرتے کبھی بھی اس کو۔ یہ شیاطین کا درجہ ہے، یہ شیاطین کا طریقہ ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے کہ گناہ سرزد ہو، خطا بھی ہو، غلطی بھی ہو جائے، اور اس پر ندامت اور شرمندگی کا احساس بھی ہو، اور آئندہ کے لیے اس کو ترک کرنے چھوڑ دینے کا پختہ عزم بھی ہو۔ یہ بنی آدم کا اور بندہ مومن کا مقام ہے کہ وہ انبیاء اور فرشتوں کی طرح معصوم من الخطا تو نہیں ہے، اس کے اندر شارٹ کمنگز ہیں، اس کے اندر خطائیں ہیں، وہ گناہ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ شیاطین کی طرح نہیں ہے جو اپنے گناہ پہ اصرار جاری رکھتے ہیں اور کبھی نادم نہیں ہوتے، کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، کبھی اپنے گناہ کو چھوڑنے کا خیال ان میں نہیں آتا۔ یہ بندہ مومن ہے جس سے خطا تو ہوتی ہے، گناہ تو ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اس کو ریئلائز کرتا ہے، پھر اس کو جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اس پہ اسے شرمندگی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں ندامت سے جھک جاتی ہیں، وہ اپنی رب کی بارگاہ میں پھر رجوع کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کا مقام ہے، یہ بنی آدم کا مقام ہے کہ جو ایبسلیوٹلی فری فرام سنز نہیں ہے، وہ شارٹ کمنگز ہیں، اس میں خطائیں ہیں، لیکن اس کو شیاطین سے کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں کہ شیاطین تو کبھی توبہ کا سوچتے ہی نہیں ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کا سوچتے نہیں ہے، کبھی نادم ہی نہیں ہوتے، لیکن بندہ مومن گناہ کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اور یہ اس قدر ضروری ہے ناظرین کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو توبہ ہے نا، یہ سالکان حق کا پہلا قدم ہے، یعنی توبہ، یہ جو ریموس ہے، یہ جو ریگریٹ ہے، یہ جو ریپینٹنس ہے، یہ جو سیکنگ پارڈن اینڈ فرگیونیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ کی بارگاہ میں گناہ کے بعد لوٹ آنا، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اپنے گناہ پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، شرمسار ہونا، اپنے آپ کو گناہگار اور مجرم محسوس کرنا، اپنے دل کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اپنے گناہ کا ذمہ دار سمجھنا، اس گناہ کی رسپانسبلٹی لینا، اور اس کے جو ریپل افیکٹس ہیں، اس گناہ کے جو نقصانات ہیں، ان کی اونرشپ لینا، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا، اپنے آپ کو مجرم گرداننا۔ فرماتے ہیں یہ سالکان حق کا پہلا قدم ہے، جو اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کی محبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، سالکان حق ہیں، جو راہ خدا کے مسافر ہیں، راہ حق کے مسافر ہیں، ان کا جو پہلا قدم ہے وہ پہلا قدم ہی توبہ سے شروع ہوتا ہے، ریپینٹنس سے شروع ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر حال اور ہر آن گناہ سے توبہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اوبلیگیٹری ہے، اسینشل ہے، کمپلسری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر چاہو تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور چاہو تو نہ کرو، فرمایا نہیں، ہر آن، ہر لحظہ، ہر گناہ سے توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ فرمایا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ اسینشل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز میں
توبہ کے حوالے سے ہم پھر اس پہ بھی تھوڑی گفتگو ناظرین ضرور کریں گے کہ یہ توبہ ہے کیا. ایک اس کا جو عام معنی اور مفہوم ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ توبہ اپنے جرم سے توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ، اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں سے توبہ، او ریپینٹنس، asking forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, asking and seeking pardon of Allah subhanahu wa ta'ala. اتنا تو اس کا مفہوم ہم جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ توبہ ہوتی کیا ہے، حقیقت توبہ ہے کیا. اللہ تعالیٰ کس طرح بار بار ہمیں ریمائنڈ کروا رہے ہیں. یہ ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں توبہ کرو. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ توبہ جو ہے اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ صرف گناہ گار لوگوں کا کام ہے، جو مجرم ہے صرف انہی کا کام ہے. لیکن جو عبادت گزار اور نیکوکار بھی اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں. جو نیکوکار لوگ ہیں، جو نیک ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جن کی زندگی ویل ڈسپلنڈ ہے، جن کی زندگی میں آپ کو پائٹی اور رائچسنس نظر آتی ہے، تقوی اور طہارت نظر آتی ہے، آپ کو ان کی زندگی میں ریپینٹنس اور توبہ بہت زیادہ نظر آئے گی. وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو گناہ نہیں کرتے، نیک لوگ ہیں، پائس ہیں، رائچسنس ہے جن میں ہے، وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ بندہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، کتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدے ریزیاں نہ کر لے، اور کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، وہ اللہ کی دی ہوئی غیر متناہی اور لامحدود نعمتوں میں کسی ایک کا بھی کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتا. جو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتا ہے اگر میری نعمتوں کو گننا شروع کرو نا، اے بندو، اگر میری نعمتوں کو گننا شروع کرو، تمہاری گنتی تھوڑی ہے، میری نعمتیں تم پر زیادہ ہیں، تم انیومریبل ہے، کاؤنٹ لیس ہے، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو بندہ اگر اللہ کی اپنی جو اس پر نعمتیں ہیں ان کو گننا شروع کر دے نا، تو کسی ایک نعمت کا بھی کما حقہ گڈ انف اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا ہر وقت اپنی عبادت کی کمی پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. یعنی وہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو پھر جب بھی کبھی یہ جذبہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے بندہ جب یہ سوچے کہ اس کی اتنی مجھ پہ مہربانیاں ہیں، میں تو اس کی کسی ایک مہربانی کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ ایک آنکھ ہی جو اس نے ہمیں عطا فرما دی ہے، کیا اس کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ زندگی میں یہ جو ہمارا اپنا جسم ہے، دوست احباب ہے، عزیز اقربا ہے، اولاد ہے، خاندان ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اس دنیا میں اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں، اتنی خوشیاں ہیں، کسی ایک کا بھی ہم حق ادا کر سکتے ہیں اور شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ جو شکر گزار ہے، جس کو اللہ نے عقل اور معرفت عطا فرمائی ہے، وہ تو کہے گا کہ میں ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حقہ
شکریہ ادا نہیں کر سکتا. پھر وہ اپنی عبادت کی کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا. اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں مجھ پہ اور میں کسی ایک کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں اپنی اس کمی اور اس کوتاہی پہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. حق تعالی جل شانہ سورہ نور میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے، ہماری بند آنکھوں کو کھول رہا ہے، ہمارے دلوں کے جو قفل ہیں ان کو کھول رہا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا اور اللہ کی طرف توبہ کرو سب کے سب ایمان والوں، سب ایمان والوں کو فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ دونوں جہانوں میں بامراد ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، پراسپیرٹی تمہیں مل جائے، سکسیس تمہیں نصیب ہو جائے. تو دونوں جہانوں میں اگر کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، پراسپیرٹی چاہتے ہو، بامراد ہونا چاہتے ہو، نیک نام اور کامیاب ہونا چاہتے ہو، خوشحال ہونا چاہتے ہو، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دو، اس کی بارگاہ میں سیرنڈر کر دو. انبیاء کرام اپنی اقوام کے سامنے بھی جو دعوت پیش کرتی رہی نا، انبیاء کرام کی نفوس قدسیہ اپنی اقوام کے سامنے جو دعوت پیش کرتے رہے، اس میں سے ایک جو بڑا وائٹل قسم کا اور بڑا بنیادی قسم کا اور خاص قسم کی جو دعوت تھی وہ ہمیشہ یہ ہوتی تھی لوگوں کو کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اللہ کی مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کریں، ری انسٹیٹ کریں، اس کو ری کنیکٹ کریں، اس کو یعنی اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، جھوٹ، غیبت، چغلی، ظلم، حرام کی وجہ سے جو تعلق کمزور ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے، فرمایا اس کو توبہ کے ذریعے، بخشش مانگنے کے ذریعے، مغفرت طلب کرنے کے ذریعے اس کو بحال کیا جائے. سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں سورہ ہود میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر دل و جان کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو. اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام سورہ نوح میں اپنی قوم کو کچھ اس طرح نصیحت فرماتے ہیں، فرماتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. بس میں نے کہا، سیدنا نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. انہو کانا غفارا، بہت بہت بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات میں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.